بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج میں انشاءاللہ بہت ہی باریک اور ایک حساس موضوع لے کر آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ لگاتار کئی جمعہ عمرہ پر آنے کے بعد اور اس کے پہلے بھی میں نے کسی نہ کسی موضوع پر بیان کر کے ایک چیز انسان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنے احادیثیں، قرآن کے آیتیں، سلف صالحین کے واقعات، عذاب کے واقعات، ان ساری چیزوں کا سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی ایک آدمی بھی سدھر جاتا ہے تو پورے مجمع کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے حرام کھانے والوں کی سزا آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی، لیکن یہ کیا بات ہے، ہم آیتیں، احادیثیں اور عذاب کا تذکرہ سنتے ہیں، سننے کے بعد چند منٹ یا چند گھنٹے تک تو ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، تو پھر باہر جانے کے بعد ہم یہی سوچتے ہیں چلو بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں سدھر جائیں گے، پھر کبھی سدھر جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ زندگی کا سارا دار و مدار اعمال پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے، اور زندگی کا سارا دار و مدار تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر اعمال اچھے تو جنت، غور سے سنیے گا، آج اعمال اچھے تو جنت، اعمال اگر برے تو جہنم۔ اعمال اچھے تو جنت، اعمال برے تو جہنم۔ جہنم کا اتنا تذکرہ ہوا، عذاب کے بارے میں اتنا بتایا گیا، لیکن ہمارے دل پگھلنے کے لیے تیار نہیں۔ جہنم کا تذکرہ سن کر جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، اتنا سننے کے بعد بھی ہمارے دل پگھلنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے جہنم کو بہت ہلکے میں لیا، جہنم کو ہلکے میں لیا۔ اور آج جو میں موضوع لے کر آیا ہوں وہ موضوع بھی یہ ہے کہ جہنم ہے کیا ہے جہنم، کسے جہنم کہا جاتا ہے؟ ہم صرف اتنا سن لیتے ہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جہنم ہے کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا جہنم کے بارے میں؟ کتنی دردناک عذاب ہے اس کے اندر، کتنی تکلیفوں کا سامنا ہے جہنم کے اندر۔ جہنم
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، آدم اٹھو اور اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالو۔ آدم اٹھو اور اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالو۔ حضرت آدم عرض کریں گے، مالک کتنوں میں سے کتنوں کو ڈالوں؟ سارے لوگ قیامت میں موجود ہیں۔ حضرت آدم عرض کریں گے، مالک کتنوں میں سے کتنوں کو ڈالوں؟ تو رب ارشاد فرمائے گا، 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالو۔ 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالو۔ معلوم ہوا ایک جنت میں، باقی 999 جہنم میں۔ کیا ہے جہنم؟ یہ سنو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والے کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آگ لگانے کے لیے تیل چاہیے، پیٹرول چاہیے، ڈیزل چاہیے۔ یہ چیزیں ہوگی تو آگ لگے گی۔ جہنم کی آگ، رب فرماتا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول ڈیزل سے نہیں، انسان اور پتھر سے لگائی جائے گی۔ انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ اتنی تپش والی کہ سرکار فرماتی ہے جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ سے 70 درجہ کم ہے۔ دنیا کی آگ 70 درجہ کم ہے اور جہنم کی آگ اس سے 70 درجہ زیادہ گرم ہوگی۔ جہنم کی آگ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کو بھڑکایا جائے گا انسان اور پتھر سے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سدراک کے مکین جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جبریل رونے لگے۔ کون؟ سید الملائکہ، معصوم ہے جبریل، معصوم۔ اور معصوم اسے کہا جاتا ہے کہ جن سے گناہ ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ معصوم جن سے گناہ ہونا ممکن نہ ہو، سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رو رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا، جبریل کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، جہنم کی آگ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، جبریل جب دیکھ کر آئے ہو تو مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں اپنی امت کو بتاؤں، میری امت اس سے سبق حاصل کرے، گناہوں سے بچتی رہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ جہنم کی آگ کو اللہ نے 1000 سال تک دھڑکایا، 1000 سال تک اسے دہکنے دیا، بھڑکنے دیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ 1000 سال تک آگ جلتی رہی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جہنم کی آگ کو 1000 سال تک اور دہکایا اور آگ لگائی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، رسول اللہ 1000 سال تک اللہ نے اس جہنم کی اس آگ کو پھر دہکایا، پھر بھڑکایا، یہاں تک کہ وہ جہنم کی آگ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ اتنی خطرناک آگ لگی۔ یا رسول اللہ اس جہنم کی آگ میں جب انسان کو ڈالا جائے گا تو ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ اسے نظر بھی نہیں آئے گا، اتنی کالی۔ اس جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں ہم اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ سلف صالحین سیدنا فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا؟ اتنے پاور والے، اتنے مضبوط انسان سیدنا فاروق اعظم، لیکن اللہ اکبر، جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو لوگ پوچھتے، حضرت کیا بات ہے، آپ جہنم کا تذکرہ سن کر اتنا روتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کون ہیں؟ جن کو سرکار نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ عمر تم جنتی ہو، سرکار نے جسے جنت کی بشارت دی ہو، وہ سیدنا فاروق اعظم جہنم کا تذکرہ سن کر اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں، عمر کیا بات ہے، اتنا کیوں روتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے بارے میں سرکار سے جو سنا ہے اس کی ہولناکیاں یاد کرتا ہوں تو میں رونے لگتا ہوں، اور روتے روتے میرے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنا روتے کہ روتے روتے ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی۔ یہ بھی بیٹھے بیٹھے جنتی ہیں، سرکار نے ان کو بھی جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن اللہ اکبر اتنا روتے
کس سے جانتے ہو؟ صرف قبر کا تذکرہ آتا نا تو حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو جاتے قبر کے تذکرے سے۔ لوگوں نے کہا حضور قبر کے تذکرے سے آپ اتنا خوف کھاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرماتے قبر تو پہلی منزل ہے، آگے قیامت ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، معلوم نہیں اللہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے کہ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ سلف صالحین، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور کوئی عذاب والی آیت آ جاتی تو ساری رات گزر جاتی کھڑے کھڑے اسی آیت کے بارے میں سوچتے رہتے۔ کون اتنے بڑے امام اور سوچ رہے ہیں کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، ہم اور آپ کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے ایک اللہ کے برگزیدہ ولی جن کا نام حضرت مسروق تھا، ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، 40 سال تک لگاتار اللہ کی عبادت۔ ایک کتاب میں 40 سال لکھا ہے، دوسری کتاب میں 70 سال لکھا ہے۔ اب 40 سال ہو یا 70 سال کوئی معمولی بات تو نہیں، 40 ہو یا 70 ہو معمولی بات نہیں، لگاتار اللہ کی عبادت۔ رات کو کھڑے ہو جاتے، کبھی ایک ایک رکعت میں پوری رات گزر جاتی، 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہوتی، ایک رکعت میں پوری رات گزر جاتی۔ اور جب صبح نمودار ہوتی آپ کی والدہ قریب آتی تو کیا دیکھتی؟ میرے بیٹے کا پاؤں سوج گیا ہے، اتنی عبادت۔ تو ماں نے ایک دن کہا بیٹا تم اتنی عبادت کرتے ہو، کیا جہنم صرف تمہارے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ کیا جہنم میں صرف تمہیں اکیلا ڈالا جائے گا؟ اتنی عبادت کرتے ہو کہ تمہارے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ حضرت مسروق نے عرض کی امی جان میں اتنی عبادت نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اگر اللہ کرم فرماتا ہے، میری بخشش فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اگر اللہ کرم فرماتا ہے، میری بخشش فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ اگر جہنم میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ ماں میں عبادت نہ کروں تو اور کروں کیا؟ اتنی لمبی عبادت کرنے کے بعد جب آخر وقت آیا حضرت مسروق رونے لگے۔ جب روتے تھے تو آپ کے چہرے پر نشان ہو جاتا تھا، اتنا روتے تھے چہرے پر نشان ہو جاتا تھا۔ لوگ آئے، دیکھا آپ کا چہرہ، قریب آئے، آ کر کہا حضرت آپ نے اتنی عبادت کی، اتنا اللہ کو راضی کیا ہے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، آخر وقت ہے آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر بھی نشان آ جاتا ہے، حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے تو اتنی عبادت کی ہے۔ سنو، حضرت مسروق نے کہا میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں، میرے دل کے اندر یہ خوف بیٹھا جا رہا ہے کہ 70 سال سے جس دروازے کو میں کھٹکھٹا رہا تھا، 70 سال سے جس دروازے کو میں کھٹکھٹا رہا تھا، مجھے معلوم نہیں اب وہ دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا تو جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ 70 سال سے جس دروازے کو میں کھٹکھٹا رہا ہوں اب وہ دروازہ تو کھلے گا، قبر میں جاؤں گا دروازہ تو کھلے گا، لیکن معلوم نہیں کہ جنت کا کھلے گا یا جہنم کا کھلے گا۔ رو نہیں تو اور کیا کروں؟ کون تھے یہ لوگ جو 40 سال 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جہنم کے تذکرے سے جہنم کا خوف اتنا دل و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ کبھی اپنی عبادت پر نہیں کہ نہیں میں نے تو اتنی عبادت کی۔ آج لوگ سوچتے ہیں کیا ہوگا مولانا، سرکار کی شفاعت ملے گی؟ ہاں ملے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سرکار کی شفاعت ماننے والوں کو ضرور ملے گی۔ کیسی سرکار شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، سرکار اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، رب ارشاد فرمائے گا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو سرکار عرض کریں گے مالک تو نے کہا تھا والا سوف یوتیک ربک فترضی، اے حبیب تجھے میں اتنا دوں گا کہ حبیب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب سرکار عرض کر دیں گے اے اللہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہے میں راضی نہیں ہوں گا، ایک بھی امتی جہنم میں ہے میں راضی نہیں ہوں گا۔ سرکار شفاعت کریں گے اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ بات برحق ہے۔ لیکن شفاعت سے پہلے کا مرحلہ تو دیکھیں، جہنم ہے کہاں لائی جائے گی جہنم کو؟ پل صراط کے نیچے جہنم۔ اب آپ جہنم کا خاکہ سنیں، غور سے سنیے گا، جہنم ہے کہاں اور جہنم کے اندر ہے کیا؟ پل صراط کے اوپر، پل صراط کیا ہے؟
بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، یہ پل ہے اور اس سے سب کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس پر سے سب کو گزرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی ہو، سب کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اور پل صراط کے اس پار جنت ہے۔ اور جب تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اس پل سے گزرنے کے لیے جب انسان جائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں جس پر اللہ کرم فرمائے گا وہ پلک جھپکنے میں گزر جائے گا۔ اللہ جس پر کرم کرے گا وہ پلک جھپکنے میں گزر جائے گا۔ کچھ لوگ لڑکھڑاتے ہوئے جائیں گے، کچھ دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ قدم رکھتے ہی جہنم میں گر جائیں گے۔ بچے گا وہی جس پر اللہ کرم فرمائے گا، پل صراط سے بچے گا وہی جس پر اللہ کرم فرمائے گا، ورنہ انسان کٹتا جائے گا اور جہنم میں گرتا جائے گا۔ اچھا، جب اللہ انسان کو جہنم میں داخل کرے گا تو یہ شکل و صورت میں نہیں، یہ بھی سن لیں آپ، یہ جو ہماری شکل و صورت ہے اس شکل و صورت میں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ اس شکل و صورت کا نام شکل محمدی ہے۔ اس شکل میں اللہ جہنم میں اس لیے نہیں ڈالے گا کہ یہ شکل محمدی کہلاتی ہے، اس لیے اس شکل میں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، دوسری شکل دی جائے گی۔ جانتے ہو کیسی شکل دی جائے گی؟ جہنم میں جس انسان کو ڈالا جائے گا، آپ اندازہ لگائیے جہنم کتنی بڑی ہے۔ ایک جہنمی کی اس کاندھے سے لے کر اس کاندھے تک، ابھی ہماری کتنی انچ ہوگی؟ 13-14 انچ یہاں سے لے کر یہاں تک، لیکن ایک جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کندھے سے لے کر اس کندھے تک 40 سال کی مسافت کا راستہ ہوگا۔ تیز گھوڑے پر بیٹھ کر آدمی سواری کرے تو اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک 40 سال کی مسافت جب طے کرے، بتاؤ کتنا لمبا راستہ ہوگا۔ یہ جہنمی کی شکل ہے، اس کندھے سے لے کر اس کندھے تک کی۔ اور کتابوں میں سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا جہنمی کا جو ایک دانت ہوگا، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر تو ایک دانت ہوگا۔ فذوقوا، کیوں دیا جائے گا اتنا بڑا جسم؟ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ وہ جہنمی کو اگر بیٹھنا چاہے تو مکہ سے لے کر مدینہ تک جتنا فاصلہ ہے اتنی جگہ میں تو ایک جہنمی بیٹھے گا۔ اتنا لمبا جسم کس لیے؟ فذوقوا، رب فرمائے گا آج عذاب چکھو۔ جہنمیوں کے جسم پر جو چمڑی ہوگی، آج جو ہماری چمڑی ہے وہ نہیں، سرکار فرماتے ہیں 42 ہاتھ لمبی چمڑی لگائی جائے گی، 42 ہاتھ لمبی چمڑی اس کے جسم پر لگائی جائے گی۔ وہ چمڑی کے اوپر عذاب ہوگا، جہنم کی آگ اسے جلا کر ختم کر دے گی۔ جیسے ہی وہ چمڑی ختم ہو جائے گی اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں نئی چمڑی لگاؤ، پھر 22 ہاتھ لمبی نئی چمڑی لگائی جائے گی، پھر وہ بھی جل کے ختم ہو جائے گی، رب فرمائے گا فرشتوں اور چمڑی لگاؤ، وہ بھی جل کے ختم ہو جائے گی، رب فرمائے گا فرشتوں اور چمڑی لگاؤ۔ یہ چمڑی 42 ہاتھ لمبی چمڑی، اتنی موٹی چمڑی جلتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، رب ارشاد فرمائے گا اور چمڑی لگاتے جاؤ۔ جانتے ہو یہ چمڑی بدلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کتنے دنوں میں چمڑی چینج ہوگی؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، حضرت کعب سے پوچھا گیا حضرت آپ یہ بتائیے کہ جب جہنمیوں کی چمڑی جل کر ختم ہو جائے گی، نئی چمڑی لگائی جائے گی تو کتنے مہینوں میں، کتنے سالوں کے بعد چمڑی ختم ہو جائے گی؟ حضرت کعب احبار فرماتے کتنے سالوں کی بات پوچھ رہے ہو؟ 1 گھنٹے میں 70 مرتبہ چمڑی بدلی جائے گی۔ معمولی مت سمجھو جہنم کو ہلکے میں مت لو۔ 1 گھنٹے میں 70 مرتبہ 42 ہاتھ لمبی موٹی چمڑی جل کے ختم ہو جائے گی، رب فرمائے گا اور چمڑی لگاؤ، آج اس سے عذاب چکھاؤ۔ جہنمیوں کا کھانا پینا بھی سن لو، آج تو جو آ رہا ہے کھا رہے ہو، آنا چاہیے مال، حرام کا کھا رہے ہو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حرام کا کھانے والے کا پیٹ ایک بڑے محل کے جیسا ہو جائے گا، بڑے محل جیسا پیٹ ہو جائے گا، اندر سانپ بچھو گھومیں گے وہ باہر ہی سے نظر آئیں گے۔ جہنمیوں کے اس پیٹ میں محل جیسا پیٹ بن جائے گا، اندر سانپ بچھو گھومیں گے وہ باہر نظر آئیں گے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ حرام کھایا کرتے تھے۔ اب جہنمیوں کا کھانا اور پانی بھی سن لو۔
شجرۃ الزقوم قرآن کے الفاظ ہیں. جہنم کے اندر ایک درخت ہے، کانٹے دار درخت، جسے شجرۃ الزقوم کہا جاتا ہے. اور وہ شجرۃ الزقوم اتنا خطرناک، اتنا کڑوا ہے. سدراک مکین جبریل امین نے سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ، اسی شجرت زقوم کا ایک دن کا پورا درخت نہیں، یا رسول اللہ اسی درخت کا ایک دن کا اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو پوری زمین کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں. اتنا خطرناک دن کا، اس کی بدبو اور کرواہٹ اتنی خطرناک کہ جبریل عرض کرتے ہیں رسول اللہ اس کا ایک دن کا زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، سب کے سب مر جائیں. یہی شجرت زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، کانٹے دار. اچھا، جب وہ جہنمی بھوکا ہوگا، کھانے کے لیے جب اسے دیا جائے گا، وہ کانٹے والی چیز جب کھائے گا تو سارے کانٹے اس کے گلے میں پھنس جائیں گے. وہ کانٹے گلے میں پھنس جائیں گے، نہ وہ نگل پائے گا، نہ باہر نکال پائے گا. نہ وہ کانٹے اندر جائیں گے، نہ باہر نکال پائے گا. تو وہ فرشتوں سے کہے گا پانی 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 دو. تو جانتے ہو مائے حمیم دیا جائے گا، جہنم کا مائے حمیم. اب یہ مائے حمیم کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب وہ مائے حمیم کا ایک گھونٹ پیے گا تو وہ کٹورا جب اس کو لایا جائے گا جہنمی کے ہاتھ میں، جب وہ کٹورا دیا جائے گا مائے حمیم کا، وہ جہنمی کٹورا اپنے ہاتھ میں لے گا، اس کی تپش اس پانی کو اتنا کھولایا جائے گا، وہ اتنا گرم ہوگا، اتنی تپش ہوگی کہ جہنمی اس کٹورے کو جب اپنے ہاتھ میں لے گا، منہ کے قریب لائے گا تو اس تپش کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال ادھڑ کر نیچے گر جائے گی. معمولی مت سمجھو. اس پانی کی بھاپ سے، اس کی تپش سے اس کے چہرے کی کھال ادھڑ کر نیچے گر جائے گی. جب بھاپ سے چہرے کی کھال ادھڑ کر زمین پر آ جائے گی، اب اس پانی کے بارے میں رب فرمائے گا پی. زمین پر شراب پیتے تھے اور گناہ کرتے تھے، پانی پینا ہے پیو. مائے حمیم پلایا جائے گا. اب وہ انسان پیاسا ہے، گلے میں کانٹے چپکے ہوئے ہیں، اب وہ پانی پیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب وہ پانی پیے گا، وہ مائے حمیم جب حلق سے نیچے اترے گا تو وہ پانی اندر جاتے ہی پیٹ کی جتنی انتڑیاں ہیں وہ کٹ کٹ کر کے اس کے قدم پہ گر جائے گی. پانی کی گرمی اتنی ہوگی کہ پیٹ کی انتڑیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر جائے گی. وہ یہ جہنم کا کھانا اور پانی دیا جائے گا. ہلکے میں مت لو صاحب، جہنم کوئی معمولی چیز کا نام نہیں. جہنم میں کچھ وادیاں تو ایسی ہے، جہنم میں کچھ وادیاں ایسی ہے کہ خود وادیوں سے جہنم رب کی بارگاہ میں دن میں کئی مرتبہ عرض کرتی ہے اللہ اس وادی کو میرے اندر سے نکال دے. اس کی گرمی، اس کی سختیاں اتنی ہے کہ وہ جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ اس وادی کو میرے اندر سے نکال دے. انہی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام وادی غی، ایک وادی کا نام ہے وادی غی. اچھا، اس وادی غی میں کیا ہے؟ سارے جہنمیوں کے خون اور پیپ کو جمع کیا گیا. سارے جہنمیوں کے خون اور پیپ کو وادی غی میں جمع کیا گیا اور اس وادی غی میں ڈالا جائے گا. کس کو؟ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کو. جان بوجھ کے جو نماز چھوڑ دیتے بعد میں پڑھ لیں گے، جمعہ تو پڑھ لیا، آئندہ جمعہ مسجد میں جائیں گے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سنیں ان کو وادی غی میں ڈالا جائے گا. وادی غی میں کیا ہے؟ جہنمیوں کے خون اور پیپ. اسی خون اور پیپ والی وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. یہ وادی غی اتنی خطرناک ہے کہ جہنم خود اللہ کی بارگاہ میں وادی غی سے پناہ مانگتی ہے. ایسی جگہ پر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. جہنم کتنی بڑی ہے، لمبائی کتنی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان، اچانک دھماکے کی آواز آتی ہے، خطرناک آواز آئی. سارے صحابہ سنبھل کر بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ کس چیز کی آواز؟ یہ آواز کس چیز کی ہے؟
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے، کب؟ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر ایک پتھر گرایا گیا اور 70 سال ہو گئے، آج وہ پتھر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ کتنی لمبائی ہے؟ 70 سال کے بعد پتھر اوپر سے نیچے تک آتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ لوگوں سے کہا جائے گا اس پہاڑ پہ چڑھو، آگ کا پہاڑ، اس آگ کے پہاڑ پر کہا جائے گا چڑھو اب اس پر۔ وہ جہنمی پہاڑ پہ چڑھیں گے، جانتے ہو کتنے سال؟ 70,000 سال کے بعد اوپر پہنچیں گے۔ نیچے سے چڑھنا شروع کریں گے، 70,000 سال کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں گے۔ جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں دھکا مار کے نیچے پھینکو، اس کو اوپر سے دھکا مار کے زمین اوپر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، بالکل تہ میں پھینک دیا جائے گا۔ جیسے تہ میں آ جائے گا، رب ارشاد فرمائے گا بندے اب پھر سے چڑھ، پھر سے اوپر جا۔ پھر 70,000 سال کے بعد وہ اوپر پہنچے گا، رب فرمائے گا پھر دھکا مارو، پھر نیچے آئے گا، پھر رب فرمائے گا پھر سے چڑھ۔ کون برداشت کر پائے گا؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب سنو، جہنم کا ہلکے میں ہلکا عذاب، یعنی بالکل نچلے طبقے کا عذاب، ہلکے میں ہلکا عذاب۔ سرکار فرماتے ہیں جہنم کا ہلکے میں ہلکا عذاب یہ ہے کہ اس انسان کو پاؤں میں جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، پورا جسم سلامت، پورا جسم سلامت رہے گا، پاؤں میں جہنم کے جوتے، جہنم کے چپل پہنائے جائیں گے۔ اس کی حرارت جانتے ہو، تپش جانتے ہو کیسی ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں جس کو پاؤں میں جہنم کے چپل پہنائے جائیں گے، وہ آگ کے جوتے اتنے خطرناک ہوں گے کہ اس کی گرمی سے اس انسان کا دماغ پگھلنے لگے گا، اس کی گرمی سے انسان کا دماغ پگھلنے لگے گا اور کان اور ناک کے ذریعے باہر آئے گا۔ یہ جہنم کا ہلکے میں ہلکا عذاب ہے۔ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں کہ جہنم کے عذاب کو سہ سکیں۔ جہنم اتنی خطرناک اس میں عذابات ہیں، اتنے کٹھن مرحلے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جہنم کا پورا تذکرہ حضرت جبریل کی زبانی سنا، کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار نے ان باتوں کو سن کر ظاہری وصال تک سرکار کبھی ہنسے بھی نہیں تھے۔ جہنم کا تذکرہ سن کر سرکار کبھی ہنسے بھی نہیں تھے۔ اور پھر سرکار نے ان ساری چیزیں سننے کے بعد سرکار ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے انصار کی جماعت، جو میں جانتا ہوں اگر میں تمہیں بتا دوں تو کم ہنسو گے زیادہ رو گے۔ جو میں جانتا ہوں، جبریل نے جو مجھے بتایا، وہ ساری چیزیں جو میں جانتا ہوں اگر میں تمہیں بتا دوں تو کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ سرکار نے ان میں سے کچھ باتیں ہم تک پہنچائی ہے۔ ہاں، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ انسان موت سے بچ نہیں سکتا، اس پر ہر ایک کا عقیدہ ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب مانتے ہیں کہ مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کوئی بچ پائے نہیں۔ لیکن جہنم سے بچنا چاہے تو بولیے بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا؟ لیکن ہمارا المیہ الٹا ہے، ہم موت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے، امپوسیبل ہے۔ موت سے بچنا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس سے بچنا ممکن ہے، جہنم سے بچنا ممکن ہے، بچ سکتے ہیں، اگر نیک اعمال کریں تو جہنم کے خطرناک عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم بچتے نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج سچے دل سے توبہ کر لیں۔ عذاب آپ نے یہ جو سنا، یہ میں نے جہنم کا مختصر خاکہ سنایا آپ کو، پورے جہنم کا تذکرہ نہیں کیا ہے، مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اگر یہ چیز سن کر دل پگھل جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے، سمجھ لو یہ دل زندہ ہے، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو سمجھ لینا دل مردہ ہو چکے ہیں، کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں ہے۔
جہنم سے بچنے کی اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کر لیں گے، وقودها الناس والحجارہ، رب فرماتا ہے جہنم کی آگ کو ہم انسان اور پتھر سے لگائیں گے اور لوگوں سے لگے گی۔ اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے اللہ کرم فرمائے گا، اور اللہ کرم فرمائے گا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور چلتے چلتے ایک بات دماغ میں آئی، بتاتا چلوں کہ ابھی ٹھنڈی کے ماحول میں نے بھی دیکھا، کئی لوگ میرے پاس شکایت لے کر آئے بھی کہ قبر کے قریب ہم لوگ آگ جلا رہے ہیں، تاپڑی کرنے کے لیے، ہاتھ پاؤں کو سینکنے کے لیے قبر کے قریب۔ خدا را نہ کریں، کہاں ہیں ہم؟ ایک دن ہمیں بھی تو جانا ہے اندر۔ قبر کے قریب آگ لگا رہے ہیں، تاپڑی کر رہے ہیں۔ سرکار نے تو ارشاد فرمایا تھا قبر کے پاس جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جاؤ گے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور جب دل میں خوف پیدا ہو جائے گا گناہوں سے تم بچ جاؤ گے۔ یہ قبرستان تو ہمیں عبرت کی جگہ تھی، ہمارے لیے عبرت کی جگہ تھی، یہاں سے ہم عبرت حاصل کرتے، یہاں ہم تفریح کے لیے کرتے۔ نہ کریں، خدا کے واسطے ایسی حرکتیں نہ کریں۔ قبر کے پاس جو تاپڑی کرتے ہیں اور وہاں آگ لگاتے ہیں، قبر کے اندر جو مردہ ہے اس سے پوچھو کہ اندر کیا حالت ہے تیری، کتنی تکلیفوں کا وہ سامنا کر رہا ہے۔ نہ کریں، ہمیں بھی ایک دن قبر میں جانا ہے۔ ایمل ماشیت کما تدین و تدان، سرکار نے فرمایا بندے جو چاہے کر، اتنا یاد رکھنا جیسا کرو گے ویسا بھرنا بھی پڑے گا۔ ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرنا بھی پڑے گا۔ خدا کے واسطے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔